السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، ہم نے کل حکایت نمبر 8 موسیٰ علیہ السلام کی بیوی اس کا آدھا حصہ سنا تھا۔ آدھے حصے اور سبق کو سننے سے پہلے آئیے ایک ریکیپ آپ کے سامنے پیش ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مکمل طور پر فرعون کی مخالفت میں لگے، فرعون آپ کی جان کا دشمن بنا اور آپ کے قتل کے منصوبے کرنے لگا۔ فرعونیوں میں سے ایک شخص جو موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتا تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ مشورہ دیا کہ آپ فرعون کی حکومت سے باہر نکل جائیں تاکہ آپ کی جان کی حفاظت ہو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس شخص کے مشورے پر مدین کی طرف روانہ ہوئے۔ شہر مدین، جہاں اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ مدین اس وقت فرعون کی سلطنت کے اور اس کی حکومت کے باہر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدین تشریف لائے، آپ ایک کنویں پر پہنچے۔ آپ نے دیکھا بہت سے لوگ اس کنویں سے پانی بھر بھر کر اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں۔ قریب میں 2 لڑکیاں کھڑی ہیں اور ان کے پاس بھی بہت سی بکریاں ہیں۔ وہ دونوں لڑکیاں دور کھڑی انتظار میں ہیں کہ یہ لوگ چلے جائیں تو ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے قریب گئے اور ان سے دور کھڑے رہنے اور بکریوں کو پانی نہ پلانے کی وجہ پوچھی تو ان لوگوں نے کہا، ہم سے ڈول کھینچا نہیں جاتا، اس لیے ہم انتظار میں ہیں کہ جب یہ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو حوض میں بچا ہوا پانی ہم اپنی بکریوں کو پلائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان دونوں بہنوں پر رحم آیا۔ آپ نے قریب میں جو ایک دوسرا کنواں تھا، جس کے اوپر بہت بھاری بھرکم پتھر پڑا ہوا تھا، جسے ہٹانے کے لیے چند آدمیوں کی ضرورت ہوتی، آپ نے تنہا اسے ہٹایا اور اس میں سے پانی نکال کر آپ نے ان کی بکریوں کو پلا دیا۔ دونوں بہنیں جب گھر واپس آئیں تو اللہ کے نبی یعنی اپنے والد شعیب علیہ السلام کے سامنے انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، جاؤ اور اس نیک مرد کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ بڑی بہن حضرت صفورہ پردے کی آڑ میں موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ شعیب علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور آپ نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، تم فرعونیوں کے ظلم سے بچ کر یہاں آ گئے ہو، اب تمہیں فکر کی کوئی ضرورت نہیں، اب تم یہاں ہمارے ساتھ رہ سکتے ہو۔ فرمایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے یہاں تقریباً 10 سال تک رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بڑی بیٹی سے موسیٰ علیہ السلام کا نکاح بھی کر دیا۔ اب آگے اللہ کے نام لینے والوں کی مخالفت ہوتی چلی آئی ہے اور وہ اپنے نام لیواؤں کی حفاظت فرماتا ہے اور دشمنوں کے شر سے انہیں بچاتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے پیغمبر سارے انسانوں سے ممتاز و بالا ہوتے ہیں۔ جس وزنی پتھر کو کئی آدمی مل کر ہٹا سکتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنہا اسے ہٹا دیا۔ اس موقع پر ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اعلیٰ حضرت کا یہ شعر سنیے۔ جس کو بارے 2 عالم کی پرواہ نہیں، جس کو بارے 2 عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کی نیک لڑکیاں حضرت صفورہ کی طرح شرم و حیا اور پردے و حجاب کے ساتھ چلتی ہیں۔ نیک لوگ اپنی لڑکیوں کو شرم کا درس دیتے ہیں اور انہیں کھلے بندوں، ننگے سر، ننگے منہ بازاروں میں پھرنے کی اجازت نہیں دیتے، اور نہ ہی نیک لڑکیاں غیروں کی مجلس میں جا کر بے حیائی کے ساتھ
غیر مردوں سے ہاتھ ملاتی ہیں۔ لیکن افسوس، آج کل تو کچھ ایسی روشن خیالی چل پڑی ہے بلند اخلاق مسٹر اور بڑا روشن خیال، ہے بلند اخلاق مسٹر اور بڑا روشن خیال، اپنی بیوی کو ملا کر غیر سے مسرور ہے۔ اور اس روشن خیالی کا نتیجہ یہ نکلا کہ مرد حاکم تھا کبھی عورت پہ، لیکن آج کل مرد حاکم تھا کبھی عورت پہ، لیکن آج کل بیوی گھر کی ملکہ اور میاں مزدور ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پردے کے اہتمام سے حضرت صفورہ کو اپنے پیچھے رہ کر چلنے کو کہا۔ اسی طرح آج بھی برقع پوش عورتیں اپنے شوہر کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، لیکن بے حجاب ماڈرن بیوی آگے اور اس کا شوہر اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اس میں شاید اس خطرے کا استنداد ملحوظ ہوتا ہو کہ ماڈرن عورت نظروں میں رہے اور کہیں غائب نہ ہو جائے، اور پیچھے پیچھے چلنے میں اس حقیقت کا اظہار بھی ہوتا ہے، بیوی گھر کی مالک و مختار ہے، بیوی گھر کی مالک و مختار ہے اور میاں بیوی کا تابع دار ہے۔ حکایت نمبر 9، حضرت مریم علیہ السلام۔ حضرت مریم کسی کی بیوی نہیں ہے، ہاں ایک پیغمبر کی ماں ہے۔ آپ کا ذکر بھی اسی باب میں مناسب ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد عمران اور زکریہ علیہ السلام دونوں ہم زلف تھے۔ عمران کی بیوی کا نام حنا تھا اور زکریہ علیہ السلام کی بیوی کا نام عیشا تھا۔ عمران کی بیوی حضرت حنا سے ایک زمانہ تک اولاد نہ ہوئی، یہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا اور مایوسی ہو گئی۔ یہ صالحین کا خاندان تھا اور یہ سب لوگ اللہ کے مقبول بندے تھے۔ ایک روز حنا نے ایک درخت کے سائے تلے ایک چڑیا اپنے بچے کے ساتھ دیکھی، تو دیکھ کر آپ کے دل میں اولاد کا شوق پیدا ہوا اور بارگاہ الہی میں دعا کی کہ یا رب، اگر تو مجھے بچہ دے تو میں اسے بیت المقدس کا خادم بناؤں اور اس خدمت کے لیے حاضر کر دوں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کی دعا سن لی، اور جب وہ حاملہ ہوئیں تو انہوں نے نظر مان لی۔ تو ان کے شوہر نے فرمایا، یہ تم نے کیا کیا؟ اگر لڑکی ہو گئی تو اس قابل کہاں ہے؟ اس زمانے میں لڑکوں کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے دیا جاتا تھا، اور لڑکیاں عوارض نسوانی اور مردوں کے ساتھ نہ رہ سکنے کے باعث اس قابل نہیں سمجھی جاتی تھی۔ بچے کی ولادت سے پہلے عمران کا انتقال ہو گیا اور حضرت حنا کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی۔ اللہ کے فضل سے ایسی لڑکی پیدا ہوئی جو فرزند سے زیادہ فضیلت رکھنے والی تھی۔ یہ صاحب زادی حضرت مریم تھی اور اپنے زمانے کی عورتوں میں سب سے اجمل و افضل تھی۔ ان کا نام مریم اس لیے رکھا گیا تھا کہ مریم کا مطلب عابدہ یعنی عبادت کرنے والی۔ سبق: اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی دعائیں سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ حضرت حنا کو بڑھاپے میں بچہ عطا فرما دیا، اور حضرت حنا کی تمنا بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ نظر یہ مانی کہ خدا بچہ دے تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ آج کل کی ماؤں کی طرح نہیں کہ خدا بچہ دے تو میں اسے لندن بھیجوں گی اور اسے ڈی سی بناؤں گی، تھانے دار بناؤں گی۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ سے اولاد طلب کی جائے تو تمنا یہ ہونی چاہیے کہ میرا بچہ دین کا خادم بنے، مسجدیں آباد کرے اور خدا کو یاد کرے۔ یہ نہیں کہ دن بھر ہاکی کا میچ ہی کھیلتا رہے۔ بنی ٹی اور کبھی بنتی ہے ٹیمیں، بنی ٹی اور کبھی بنتی ہے ٹیمیں، رہے ہیں آپ تو بس ٹی ہی ٹی میں۔ نماز عصر کی فرصت نہیں ہے، نماز عصر کی فرصت نہیں ہے کہ ہے مصروف وہ ٹی پارٹی میں۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔